أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ والنبی الکریم۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سورۃ المنافقون کی 3 آیات کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا ان آیات کے ترجمہ پر انتہائی توجہ سے غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ ہمارا اللہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان لانے والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں ہیں۔ اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔
اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ہم لوگ ذرا غور کر کے دیکھیں اپنے آپ، اپنے حالات پر، اپنی زندگی کے شب و روز پر، اپنی زندگی کے ان ایام پر کہ کیا قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ہم کہاں تک عمل پیرا ہیں۔ اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں باخبر کر رہے ہیں، ہمیں اویئرنیس دے رہے ہیں، اور ہم اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کا ترجمہ آپ ذرا پلیز خدا کے لیے کیا 10-15-20 منٹ آپ ان قرآن پاک کی یہ 2-3 آیات پر پڑھنے میں یا ان پہ غور و فکر کرنے میں اپنے دل و دماغ کو کیا صرف نہیں کر سکتے؟ اور بے شک جو لوگ قرآن پاک کی بیان کردہ حدیں جو ہیں، جو حدود ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں، جو اس کی حد کے اندر رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس ڈگر پر چلانے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہی کامیاب ہے، وگرنہ ناکام ہی ناکام ہے۔ اگر ہم معاشرے میں اپنے ارد گرد اپنے عزیز و احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست و احباب اور ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہر کوئی اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہے، اپنے ہی من میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی ہی انا کا بندہ ہے، اپنی ہی نفس پرستی میں کھویا ہوا ہے۔ اور میرے خیال میں اگر کوئی مجھ سے اتفاق کرے یا نہ کرے، نہ کسے کہتے ہیں، یہ نفس کے غلام جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ میرے نزدیک، میری نظر میں، میری سوچ کے مطابق ہر لالچی بندہ، ہر مطلب پرست انسان
اس زمرے میں آئے گا وہ نفس پرست کہلائے گا، اور وہ نفس کا غلام ہوگا، وہ اپنی انا کا بندہ ہوگا، اور جو اپنی انا کا بندہ ہوتا ہے، جو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ دعوے وہ ضرور کرے گا، بڑے بڑے دعوے کرے گا، لیکن ان دعووں کا کیا فائدہ جب آپ عملی طور پر یا جب ہم عملی طور پر زیرو ہیں، صفر ہیں۔ بات تو عمل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم بھی دے اور اس کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جن دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بچیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، میری اللہ رب العزت کے حضور دل سے دعا ہے کہ یا اللہ تو سب کی مشکلات حل فرما دے، تو سب کے دل کی مرادیں بر لا۔ اے اللہ، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ، جو مصیبتوں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اور جو بیماریوں کا شکار ہیں، یا اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بے شک تیرے سوا کوئی سمیع و بصیر نہیں، بے شک تیرے سوا کوئی قادر مطلق نہیں، بے شک تیرے سوا کوئی شفا عطا کرنے والا نہیں، بے شک تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے، اور تو وحدہ لا شریک ہے۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے جانے انجانے میں کتے کرائے گناہ، غلطیاں جو ہم سے سرزد ہوئیں یا ہوتی ہیں، ان سے درگزر فرما کر ہم پہ خصوصی رحمت اور فضل و کرم فرما۔ آمین ثم آمین۔ بے شک تجھ سے بڑھ کر نہ کوئی رحمان ہے، نہ کوئی رحیم ہے، اور نہ ہی تجھ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا ہے، اور تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، اور تو دلوں کے بھیتوں سے تو ہی واقف ہے۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی اچھی کر، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کے بھی جتنے بھی دکھ، عذاب، مصیبتیں، پریشانیاں اور امتحانات ہیں، یا اللہ ان سے محفوظ و مامون فرما، اور آخرت میں بھی ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو سوائے سیاہ پرچے کے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہم نے تو ساری زندگی گناہ ہی کیے ہیں، اور ہم بندہ بشر ہیں، تیرے بندے ہیں، اور بشریت کا تقاضا بھی کچھ یوں ہے کہ ہم سے خطا ہو ہی جاتی ہے۔
اور جب ہم پلٹ کے تیری طرف آتے ہیں اور تو معاف کرنے والا ہے اور تو ہمیں معاف فرما دیتا ہے اور یہ تیری شان ہے، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، کرم فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سب دوستوں سے دعا ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ اللہ حافظ۔